ایران امریکہ جنگ سے خلیجی ممالک کو ایک خطرہ تھا تو جنگ ختم ہونے کے بعد دوسرے خطرے نے اب سر اٹھا لیا ہے۔ یہ خطرہ جنگ کے نقصانات سے بھی بڑا ہے، دیرپا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو فوری اثر تیل کی منڈی پر پڑا اور قیمت نے $120 فی بیرل کے قریب جانا شروع کر دی، اور پھر اس میں جہاں جہاں اناؤنسمنٹس ہوتی رہیں، کہیں نیچے کہیں اوپر ہوتی رہی، لیکن امن معاہدے پر دستخط ہوتے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں بڑی کمی آ گئی ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت اس وقت گھٹ کر $77 فی بیرل اور امریکی WTI $73 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے، جو مارچ کے بعد کی کم ترین سطح ہے۔ دوسری طرف ایران امریکہ امن معاہدے میں ایران کی تعمیر نو اور اقتصادی ترقی کے لیے $300 ارب کے فنڈز، معاشی پابندیوں کے خاتمے اور منجمد اثاثوں کی بحالی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ان اقدامات پر عمل درآمد کا آغاز ہوتا ہے تو ایران ایک معاشی طاقت کے طور پر ابھرے گا۔ پابندیاں ہٹنے کے بعد ایران کو عالمی منڈی میں تیل کی فروخت کی اجازت ملے گی تو اس سے تیل مزید سستا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، بلکہ تیل فروخت کرنے والی خلیجی ریاستوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بھی ہے۔ اس وقت سعودی عرب روزانہ تقریباً 9.5 سے 11 ملین بیرل تیل پیدا کرتا ہے اور عالمی منڈی میں سب سے بڑا سپلائر ہے۔ عراق اور متحدہ عرب امارات کی بات کریں تو عراق 4.5 اور متحدہ عرب امارات 4.1 ملین بیرل تیل روزانہ کی بنیادوں پر بیچتے ہیں۔ کویت کی یومیہ پیداوار بھی 3 ملین بیرل ہے، جبکہ قطر بنیادی طور پر LNG کا سب سے بڑا سپلائر ہے۔ دوسری طرف ایران دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک میں شامل ہے، جس کے باعث جو اس وقت جو ثابت شدہ خام تیل کے اس کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 208 بلین بیرل ہیں، اور یہ عالمی ذخائر کا کوئی کم و بیش 10% بنتے ہیں۔ قدرتی گیس کے ذخائر بھی تقریباً 33.5 ٹریلین کیوبک میٹر ہیں۔ ایران کی تیل کی یومیہ پیداوار بھی 3 ملین بیرل سے زیادہ ہے، اور ایرانی تیل کی بڑی برآمدات چین کو جاتی ہیں۔ ایران سے پابندیاں ہٹنے اور ایران کے تیل کی عالمی منڈی میں واپسی سے سپلائی میں نمایاں اضافہ ہوگا، قیمتوں پر دباؤ پڑے گا اور تیل سستا ہوگا، جس کا براہ راست اثر مالک پر ہونے جا رہا ہے۔ دوسرا، ایران 1979 سے کڑی امریکی پابندیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنا سروائیول ڈھونڈا ہے، لیکن اب اس کی اکانومی کو ایک نیا بوسٹ ملے گا جب وہ انٹرنیشنل میکانزم کا حصہ بن جائے گا، سینکشنز ہٹ جائیں گی۔ تو ہونے کیا جا رہا ہے، کس طرح سے ایران انٹرنیشنل اکانومی میں، پیٹرو اکانومی میں خاص طور پر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، اور پیٹرو اکانومی پر کیا اثرات ہوں گے، اس کو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ بنیادی طور پر اس وقت جو سارا منظرنامہ بدل رہا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آ جانے سے یہ تیل کی مارکیٹ بہت حد تک چینج ہو جائے گی، یا جو سعودیہ کا ڈومیننس ہے یہاں پہ، جس طرح وہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرتا ہے، وہ برقرار رہے گا اور کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں؟ نہیں، آئی تھنک کہ یہ جنگ سے پہلے کی جو قیمت ہے پہلے تو وہاں پہ جائے گا۔ ابھی کچھ مسائل ہیں، رسکس ہیں، انشورنس کے رسکس ہیں، کچھ ٹینکرز کچھ ڈیمیج، اور مائنس بھی لگی ہوئی ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ کھلیں گی، اور جب یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، رسک نیچے آ جاتا ہے، اگلے ایک آدھ ہفتے میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ MOU جو ہے یہ آگے مؤثر ہوگا کہ نہیں، کیونکہ اس میں اسرائیل کا پوری کوشش ہے کہ اس کو انڈرمائن کیا جائے۔ بہرحال لگتا یہی ہے کہ اب پورا ایک اوور آل ایگریمنٹ کی طرف جائے گا، اور یہ خطہ جو ہے یہ پھر ایک بہت امپورٹنٹ اکنامک سینٹر بننے جا رہا ہے، جس میں ایران کا بھی بہت بڑا حصہ ہوگا۔ تو ایران اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو گلف کے آئل پروڈیوسرز اور ایران جو ہیں یہ مل کے تقریباً 20-25% دنیا کی سپلائی ادھر سے جائے گی۔ تو اس میں ایشوز جو آ رہے ہیں اب کہ وہ سیکیورٹی کا ایشو ہے کہ امریکہ یہاں پہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے گا، یا یہاں سے وہ نکل جائے گا ایگریمنٹ کے تحت۔ اگر نکل جاتا ہے تو پھر لوکل ریجنل ارینجمنٹس آپ کو کرنی پڑیں گی، جس میں پاکستان کا بڑا کلیدی رول ابھر رہا ہے۔ آلریڈی سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہو گیا ہے، دوسری طرف ایران کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں۔ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے بہترین رول پلے کیا ہے۔ سو آئی تھنک کہ آگے جو آرکیٹیکچر بنے گا سیکیورٹی کا، تیل کی مارکیٹس کا، اس کی پروسیسنگ کا، پیٹرو کیمیکلز کا، فرٹیلائزرز کا، باقی بائی پروڈکٹس کا، تو یہاں پہ آئی تھنک کہ بہت خوشحالی آئے گی، اور یہی ضامن ہوگی پورے ایگریمنٹ کو مکمل کرنے میں، کیونکہ امریکہ کو بھی اس میں بڑا فائدہ نظر آئے گا، اور یورپ بھی فائدہ اٹھائے گا،
اور چین کو بھی بڑا فائدہ ہے. سو آئی تھنک آل اراؤنڈ اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ اب ایک اسٹیبلٹی جو اب آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں وہ اب کچھ پختہ ہوگی, اور اسرائیل کا جو ایک قسم کا اسپوائلر رول ہے اس کو اب کنٹین امریکہ اچھا, بھی اس میں کرے گا. ایک دو چیزیں ہیں, میں ذرا کوئکلی آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے جو کنسرنز ہیں گلف کے ایران کو لے کے, ان کی جو فارن پالیسی ہے اس تناظر میں, وہ یہاں اس کی آئل پروڈکشن کو بھی ریسٹرکٹ اور لمٹ بھی کرنا چاہیں گے. ظاہر ہے وہ سب سے بڑا کنٹریبیوٹر بھی نہیں ہو سکتا, ہم نے دیکھا ہے اوپیک پلس میں سعودیہ سارے معاملات کو لے کر چلتا ہے, ڈکٹیٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس میں سے ایگزٹ بھی لے رہے ہوتے ہیں. یو اے ای نے ریسنٹلی لیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ ریسٹرکشن ایران کے لیے ضروری بھی ہوگی, امریکہ بھی یہی چاہے گا, اور وہ لگے بھی کہ روزانہ کی بنیاد پر وہ کتنا تیل پیدا کرے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایران کے اوپر کوئی زیادہ ریسٹرکشنس ہوں گی, کیونکہ اس جنگ میں ایران نے نہ صرف سروائیو کیا ہے لیکن اس نے یہ بھی شو کیا ہے کہ اس کے پاس خاصی ریزیلینس ہے, اس کے پاس طاقت بھی ہے. وہ بہت سینکشنز بھی اس نے برداشت کی ہیں, 2-3 جنگیں بھی برداشت کی ہیں. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے عراق کے ساتھ بھی اس کی جنگ بڑی لمبی چلی تھی, بڑا نقصان ہوا تھا. سو آئی تھنک کہ ایران کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اکنامکلی پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اور اس کے لیے اس کو عرب دنیا کی ایک قسم کی کوآپریشن چاہیے. ٹھیک ہے, اور اسی میں پاکستان کا ایک بہت بڑا رول بنے گا, جس میں عرب دنیا اور ایران کے پیچ اپ اور ان کے جوائنٹ سیکیورٹی, جوائنٹ کوآپریشن, کامن آبجیکٹیوز, گروتھ کے, ڈیولپمنٹ کے, اس میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی پاکستان کے. برج کا کردار ادا کرا ہوگا. اچھا, اس میں ہمارے لیے بھی فرسٹ ہینڈ فائدہ ہے. ہماری جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے جو کہ کسی وجہ سے تعطل کا شکار اور ہم اسے مکمل نہیں کر سکے, وہ بھی ایک راستہ کھلتا ہے. سیکنڈلی پھر ہمارے لیے جو تیل کے لیے معاملات ہیں وہ بھی بڑے آسان ہو جاتے ہیں, مطلب وہ ہمارا ڈسٹنس کم ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ ہماری جو دیگر کاسٹ ہیں ہم ان کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ ہم آئی تھنک تیار تو نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ فائدہ ہوگا, کیونکہ پاکستان کی جغرافی جو ہے اس وقت بہت اہم خطہ ہے, کیونکہ ہم نہ صرف مڈل ایسٹ کے بالکل ماؤتھ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر بیٹھے ہیں, اور دوسری طرف ہم چین اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا بڑا کلوز لنکس بن رہے ہیں. سی پیک بھی ہے, رشیا بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو جائیں, اور یہ ٹریڈ جو ہے نارتھ سے ساؤتھ کا چلے. اس میں اس وقت افغانستان ایک بیچ میں جس کو کہتے ہیں فلائی ان دی اوائنٹمنٹ افغانستان ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی چین پاکستان کی افغانستان سے بات چیت بھی کروا رہا ہے. رشیا بھی میرا خیال اس میں انٹرسٹڈ ہوگا کہ پاکستان افغانستان کا پیچ اپ ہو جائے. تو اگر پیچ اپ وغیرہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کی جغرافی جو ہے اصل طریقے میں فوکس میں آئے گی, اور اس کی وجہ سے یہاں پہ راہداریاں بھی بنے گی اور انویسٹمنٹ بھی بہت آ سکتی ہے, اور ایک ٹریڈ کا ہب بھی پاکستان بن سکتا ہے. یقینی طور پر کیمیکل کا بھی ہب بن سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. یقینی طور پر امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہر ایک قدم جو ہے وہ ہمیں کیلکولیٹڈ جو ہے وہ لے کر چلنا ہوگا, تبھی ہم رائٹ ڈائریکشن میں اگر پینیٹریٹ کریں گے تو ناٹ ناؤ بٹ لیٹر آن ہم جو فائدے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.